اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ العزیز آج ہم قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 142 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ آیات سے یہود و نصارہ سے متعلق تذکرہ چل رہا تھا۔ جب اسلام اپنے عروج کی طرف بڑھا، سچ سچ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، اسلام کی تعلیم زیادہ سے زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ یہود اور نصارہ، مذاہب بہت سارے تھے اور بھی، لیکن یہود اور نصارہ یہ دو اہل کتاب تھے، ان کو اللہ نے کتاب دی تھی۔ تو جتنے بھی مذاہب تھے سب کے اندر سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ ان دونوں کا تھا کہ ان کے جو یہودی تھے وہ یہودیوں سے، جو نصرانی تھے وہ نصرانیوں سے تو پوچھتے ہی پوچھتے تھے، جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ ہم میں سے زیادہ درجے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کے فرامین ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کی عزت، ان کا مرتبہ زیادہ تھا۔ اب جب اسلام آیا تو یہ لوگ طرح طرح سے مخالفت کرنے لگ گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب ہماری جو وہ عظمت تھی نا وہ بیٹھ گئی، اس وجہ سے یہ لوگ مخالفت کرتے تھے۔ تو پیچھے وہی تذکرہ تھا ان کا کہ یہ کس کس طرح سے اسلام کی دشمنی میں باتیں کرتے رہے، قرآن انہیں بیان کرتا رہا۔ یہ لوگ حضور کے خلاف باتیں کرتے رہے، قرآن انہیں بیان کرتا گیا۔ یہاں پر ایڈوانس میں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ ایسا کریں گے۔ پہلے تھا وہ کرتے تھے، قرآن کہتا تھا انہوں نے ایسا کیا، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ ایسا کریں گے، یعنی کرنے سے پہلے بتا دیا۔ اب جب ایک چیز ہوتی ہے نا سامنے آ جائے کہ فلاں ایسے کرے گا اور اس کو بھی پتہ چل جائے تو وہ سامنے والے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ویسا نہ کرے، تاکہ یہ جو اس نے بات بیان کی یہ جھوٹی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہ ایسا کرے گا، اس نے نہیں کیا تو یہ بات سچی نہیں۔ لیکن اسلام کی سچائی اور قرآن کی حقانیت ایسی ہے کہ قرآن نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایسا کریں گے، اور اس کے بعد ان کو پتہ چل بھی گیا کہ قرآن میں ہمارے لیے ایسی بات آ گئی کہ ہم ایسا کریں گے، اس کے بعد بھی وہ اس سے بچ نہیں سکے، انہوں نے ویسا کیا۔ تو یہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے کہ قرآن نے پہلے بیان کیا، انہوں نے بعد میں کیا، اور پھر بھی وہ ویسا ہی ہوا جیسا قرآن نے بیان کیا۔ واقعہ کیا تھا کہ مسلمان ابتدائی طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ شروع میں بیت المقدس قبلہ اول ہے، ہمارا قبلہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد بھی تقریباً کوئی 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو اس کے بعد قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا، اب وہ رخ پھر گیا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو دو طرح سے باتیں شروع ہو گئی۔ ایک، کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ دیکھو جب یہ مکے میں تھے تب یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ فقط مکے والوں کو چڑھاتے تھے۔ وہ جو مکے کے لوگ تھے یہ ان کی مخالفت کر کے ان کو چڑھانے کے لیے منہ ادھر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ اب جب یہ مدینے چلے گئے تو اب یہ یہود و نصارہ کی وجہ سے اب یہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے چھوڑ دیا، اب یہ ان کو چڑھاتے ہیں، اب یہ قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ دونوں